الرحمن الرحیم۔ بغداد کے بازار میں ایک حلوائی صبح صبح اپنی دکان سجا رہا تھا کہ ایک فقیر آ نکلا تو دکاندار نے کہا کہ بابا جی آؤ بیٹھو۔ فقیر بیٹھ گیا تو حلوائی نے گرم دودھ فقیر کو پیش کیا۔ فقیر نے دودھ پی کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اس حلوائی کو کہا کہ بھائی تیرا شکریہ، اور یہ کہہ کر فقیر چل پڑا۔ بازار میں ایک فحاشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ کر موسم کا لطف لے رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ بازار میں کیچڑ تھا۔ فقیر اپنی موج میں بازار سے گزر رہا تھا کہ فقیر کے چلنے سے ایک چھینٹا اڑا اور فحاشہ عورت کے لباس پر گر گیا۔ جب یہ منظر فحاشہ عورت کے دوست نے دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا۔ وہ اٹھا اور فقیر کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ فقیر بنے پھرتے ہو، چلنے پھرنے کی تمیز نہیں۔ فقیر نے ہنس کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے اور کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے۔ یہ کہہ کر فقیر آگے چل پڑا۔ فحاشہ عورت چھت پر جا رہی ہوتی ہے تو اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور زمین پر سر کے بل گر جاتی ہے۔ اس کو ایسی شدید چوٹ لگتی ہے کہ موقع پر ہی فوت ہو جاتی ہے۔ شور مچ گیا کہ فقیر نے آسمان کی طرف منہ کر کے بد دعا دی تھی، جس کی وجہ سے یہ قیمتی جان چلی گئی۔ فقیر ابھی بازار کے دوسرے کونے تک نہیں پہنچ پائے تھے کہ لوگوں نے فقیر کو پکڑ لیا اور کہا کہ بڑے فقیر بنے پھرتے ہو، حوصلہ بھی نہیں رکھتے ہو۔ فقیر نے کہا کہ کیا ہوا میاں؟ لوگوں نے کہا کہ تم نے بد دعا دی اور عورت کی جان چلی گئی۔ فقیر نے کہا کہ واللہ میں نے تو کوئی بد دعا نہیں دی۔ تو لوگوں نے ضد کی اور کہا کہ نہیں، تیری بد دعا کا کیا دھرا ہے؟ جب لوگوں نے ضد کی تو فقیر نے کہا کہ اصل بات پوچھتے ہو تو میں نے کوئی بد دعا نہیں کی، یہ یاروں یاروں کی لڑائی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ کیا؟ فقیر نے کہا کہ جب میں گزر رہا تھا اور میرے پاؤں سے چھینٹا اڑا اور اس عورت کے لباس پر پڑا تو اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا تو پھر میرے یار کو بھی غصہ آ گیا۔ یہ لڑکیاں سب بے نیاز اپنی اداؤں سے سب کو گھائل کرتی مدرسہ عزیزیہ کے دروازے سے گزر رہی تھیں کہ حضرت شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ کی نظر ان پر پڑ گئی۔ حضرت نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون ہیں؟ ساتھیوں نے بتایا حضرت یہ طوائفیں ہیں اور کسی ناچ گانے کی محفل میں جا رہی ہیں۔ یہ تو معلوم ہوا، یہ بتاؤ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ یہ دین اسلام کو ہی بدنام کرنے والی ہیں۔ یہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ حضرت نے یہ بات سنی تو فرمایا مان لیا کہ بد عمل اور بد کردار ہی سہی، لیکن کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے تو ہماری بہنیں ہوئیں، لہٰذا ہمیں ان کی نصیحت کرنی چاہیے۔ ساتھیوں نے کہا کہ ان پر نصیحت کیا خاک اثر کرے گی؟ ان کو نصیحت کرنے والا تو خود بدنام ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ میں یہ فریضہ ادا کر کے رہوں گا۔ ساتھیوں نے عرض کی حضرت آپ کا ان کے پاس جانا بالکل ٹھیک نہیں۔ شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہب مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا مجھے ذرا برابر پرواہ نہیں، میں انہیں نصیحت ضرور کرنے جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ تبلیغ حق و اصلاح کا عزم لے کر گھر میں تشریف لائے، درویشانہ لباس سے تن کیے اور تنہائی کی کہ حویبی نے دروازے پر پہنچ گئے اور کہا کہ اللہ والیو دروازہ کھولو اور فقیر کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند لڑکیاں آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا یہ گداگر فقیر، انہوں نے چند روپیے لا کر تھما دیے، لیکن اس نے اندر جانے کا اصرار کیا اور اندر چلے گئے۔ شاہ صاحب نے دیکھا کہ چاروں طرف شمعیں اور کندلینیں روشن ہیں، طوائفیں طبلے اور ڈھول کی تھاپ پر رقص کر رہی ہیں، ان کی پازیبوں اور گھنگرو کی کھنکار نے عجیب سا سما باندھ رکھا ہے۔ جو ہی نائکا کی نظر اس فقیر پر پڑی اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی فقیرانہ لباس میں گداگر نہیں شاہ اسماعیل کھڑے ہیں جو شاہ ولی اللہ کے پوتے اور شاہ عبدالعزیز شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کے بھتیجے ہیں۔ نائکا تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھی، احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، ادب سے عرض کیا حضرت آپ نے ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا۔
ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ آپ نے آنکھیں بند کیے بغیر نام حرم سے کہا، بڑی بھی تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ اور سرور سنایا ہے، آج کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ جی سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طوائفوں کو طبلے ڈھول کے بند کر کے سننے کا حکم دے دیا۔ وہ بیٹھ گئیں۔ حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ قرآن پاک نکال کر سورہ تین کی تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر پرسوز تھی کہ طوائفیں بے خود ہو گئیں اور آیت مبارکہ کا دل نشین انداز ترجمہ کر کے بیان شروع کر دیا۔ آپ کا خطاب زبان کا کانوں سے خطاب نہیں تھا، بلکہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ جیسے مخلص درد مندوں اور امت مسلمہ کے حقیقی خیر خواہوں کے دلوں پر اترتا ہے۔ جب طوائفوں نے سورہ کی تشریح سنی تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا، روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئیں۔ حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ نے جب ان کی آنکھوں میں جھریاں دیکھیں تو بیان کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا، جو کوئی گناہ کر بیٹھے اللہ سے اس کی معافی مانگ لے، اللہ بڑا رحیم و معاف کر دیتا ہے۔ آپ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بن گئیں۔ شاہ صاحب نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نفل پڑھنے کا کہا۔ راوی کہتا ہے کہ جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہو گئیں اور نماز کے دوران سجدوں میں گر گئیں تو حضرت نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ سے عرض کیا کہ میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ یہ سجدوں میں گری ہیں، ان کے دلوں کو پاک کر دے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرومند بنا دے، تیرے لیے کچھ مشکل نہیں۔ انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ ادھر شاہ صاحب کی دعا ختم ہوئی، ادھر ان کی نماز وہ اس حال میں اٹھیں کہ ان کے دل صاف ہو چکے تھے۔ تمام طوائفیں گناہ کی زندگی پر افسوس کرنے لگیں اور ان کی روح کانپنی ظاہر ہو گئی۔ نوجوان عورتوں نے نکاح کر لیے اور جو بڑی عمر والی تھیں انہوں نے محنت مزدوری سے گزارا کرنا شروع کر دیا۔ ان میں سب سے زیادہ موت بی نامی خاتون تھی۔ جب اس کے سابقہ جانے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کی لحاف والی چکی پر دال پیسے دیکھا تو ان سے پوچھا، وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ملبوسات میں شاندار لگتی، یا پھر یہ زندگی جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے بھرے ہوئے ہیں؟ کہنے لگی، اللہ کی قسم مجھے گناہ کی زندگی میں اتنا لطف نہیں آیا جتنا مجاہدین کے لیے چکی پر دال تلتے وقت ہاتھوں پر ابھرنے والے چھالوں سے آتا ہے۔ گناہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، جب تک یہ دروازہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے کھولا ہے، گناہ معاف کرتا رہے گا۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے در حضور پیش کر کے سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا۔